شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک ہسٹری MB کے ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مکمل واقعہ، جو صبر، عبادت اور علم کا پیکر تھے، ولادت سے لے کر شہادت تک کے حالات اور کربلا کے بعد ان کا کردار ضرور دیکھیں۔ کربلا میں صرف تلواریں نہیں چلیں، بلکہ صبر، عبادت اور علم کی تاریخ بھی رقم ہوئی۔ اسی تاریخ کے روشن چراغ ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے خون کی سرزمین پر علم، دعا اور صبر کی شمع روشن کی۔ آئیں ان کی زندگی کے روشن اور دلگداز پہلوؤں کو جانتے ہیں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، 5 شعبان 38 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ شہر بانو تھی، جو ایران کے بادشاہ یزدگرد سوم کی بیٹی تھی۔ آپ کے چہرے پر نور نبوت اور سیرت بھی علی و حسین کی جھلک صاف نظر آتی تھی۔ آپ کو زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کا زینت کہا جاتا ہے۔ راتوں کو سجدے میں گزارنا، دن کو روزوں میں اور ہر سانس کو اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا دیکھنے والے جانتے تھے کہ یہ شخص دنیا کے نہیں آخرت کے لیے جیتا ہے۔ آپ کو سجاد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ اکثر سجدے میں ہوتے تھے۔ کربلا کے میدان میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت کے ساتھ شہید ہو چکے تھے، تب حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیماری کی حالت میں خیمے میں موجود تھے۔ آپ کی بیماری اور کمزوری کی وجہ سے یزیدی فوج نے آپ کو قتل نہ کیا اور آپ کو قیدی بنا کر کوفہ و شام لے جایا گیا، لیکن کربلا کے بعد قید کا سفر آپ کے لیے جسمانی سے زیادہ روحانی امتحان تھا۔ یزید کے دربار میں بھی آپ نے حق گوئی سے کام لیا اور فرمایا، اے یزید، اگر دنیا تمہیں ہمیشہ رہنے والی لگتی ہے تو جان لو کہ تم سے پہلے بھی بڑے بادشاہ گزرے، لیکن کوئی باقی نہ رہا۔ قید سے رہائی کے بعد آپ نے مدینہ واپس آ کر اپنا وقت علم کی اشاعت، دعا اور تربیت میں صرف کیا۔ آپ کی دعائیں آج بھی صحیفہ سجادیہ کے نام سے موجود ہیں، جسے زبور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے الفاظ میں درد، عشق اور اللہ سے وابستگی کی گہرائی موجود ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات مدینہ کے غریبوں کے دروازوں پر آٹا، کھجوریں اور دینار رکھ کر آتے اور کسی کو معلوم نہ ہونے دیتے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تب لوگوں کو پتہ چلا کہ راتوں کو ان کے دروازے پر دستک دینے والا کون تھا۔ آپ کو 95 ہجری میں مدینہ منورہ میں زہر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ولید بن عبد الملک نے آپ کو شہید کروایا۔ آپ کی عمر اس وقت 57 سال تھی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی آپ کا مزار علم و عقیدت کا مرکز ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی کا راستہ آسان نہیں، لیکن وہی راستہ دلوں کو روشن کرتا ہے۔ کربلا کے بعد جو چراغ باقی رہا وہ زین العابدین تھے، جنہوں نے امت کو صبر، عبادت اور دعا کا پیغام دیا۔ آئیے ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا پیغام۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 مقبول ترین دعائیں ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں
کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ۔